جی بخاری صاحب، کل بھی اور آج بھی امریکہ نے ایران کو صرف ایک ہی آپشن دیا ہے، وہ ہے انکنڈیشنل سرنڈر کی، جس کو ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کی گئی تو پھر امریکہ کو اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بخاری صاحب، اب آپ اس ساری صورتحال کو، اس جنگ کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے یہ جو ابھی ہم نے کلپ دیکھا ہے۔ میں نے دنیا بھر کے ممالک میں جا کے رپورٹنگ بھی کی ہے، میں نے انٹرنیشنل جتنے فورمز ہیں ان کے اوپر جا کے بہت بڑی بڑی کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہیں، لیکن میں نے اس طریقے سے کھسیانی بلی کی طرح سے کھمبا نوچتے کسی اتنے بڑے لیڈر کو پہلے نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے نا جنہوں نے بار بار اپنی پوزیشن کو چینج کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران نے بات چیت کرنے میں دیر کر دی، تو وہ 5 راؤنڈ کس کے ساتھ ہوئے تھے ایران کے؟ جی، مجھے حیرت یہ کہ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ اس کو سبوٹیج کس نے کیا؟ 6واں راؤنڈ تو طے تھا، اتوار کو ہونا تھا، بالکل بالکل۔ تو جمعے کو اٹیک کس نے کیا؟ مطلب اتنی ڈٹائی سے اس لیول پر اگر جھوٹ بولے جائیں گے صرف اس لیے کہ نیتن یاہو کو سرپرستی کرنی ہے اس کی، جی، اور خود امریکہ کو اس جنگ میں جھونکنا ہے، اس لیے اس ڈٹائی کے ساتھ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ بات چیت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا، بات چیت تو ایران کر رہا تھا، آپ کے 5 راؤنڈ ہوئے، آپ نے 6 راؤنڈ سے پہلے یہ کہا دنیا کو کہ مجھے امید ہے کہ ہم معاہدے کے قریب دستخط کرنے والے ہیں۔ جی، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے بہت دیر کر دی ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اب آپ خواہش مند ہیں اس جنگ میں شامل ہونے کے۔ آپ ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ تو ایران کی لیڈرشپ نے بھی واضح کر دیا ہے، لیکن خود جو ان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ زیادہ خوفناک اور زیادہ قوت والی ہیں۔ جو شہروں میں سڑکوں کے اوپر عوام کر رہے ہیں امریکی، وہ تو الگ ہے، لیکن یہ جو برنی سینڈرز ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آپ نے سنا؟ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی اور فاش غلطی ہوگی۔ امریکہ کو کسی صورت نیتن یاہو کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جو نیتن یاہو ہے اس نے غزہ میں جو کچھ کیا ہے، کیا امریکہ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ کے اندر اس کے اوپر آوازیں نہیں اٹھی ہیں کہ یہ 60,000 لوگوں کا قاتل ہے؟ کیا اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے نہیں قرار دیا کہ ہی از گلٹی آف جینوسائیڈ؟ کیا انہوں نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے ہوئے؟ آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں نیتن یاہو کو ایز اے سینٹ، ہی از اے کلر، ہی از اینیمی آف دا ہیومینٹی، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ برنی سینڈرز نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے مذاکرات کے چلتے ہوئے پروسیس کو نیتن یاہو نے حملہ کر کے سبوٹیج کیا ہے۔ بالکل۔ Now these are very strong words۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آوازیں اندر سے اٹھتی ہیں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں وارننگ سگنلز آ رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ شی نے کیا کہا، اور کل ہم نے بتایا تھا کہ جو فارن آفس ہے اس کا رشیا کا، اس نے کیا کہا، اور آج جو نائب وزیر خارجہ کا بیان ہے وہ آنکھیں کھول دینے والا، اس تک پہنچیں گے ہم تو اس کی بات تفصیل سے ہم کرتے ہیں۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے امریکہ اس جنگ میں اب شامل ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اس کو رسک کرنا پڑے گا ٹرمپ کو، اپنی ساری پالیٹکس کو، اور اپنے کیونکہ پبلک اوپینین اس کے اگینسٹ ہے؟ دیکھیے، پاگل پن کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر پاگل پن کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹرمپ رکیں گے یا نہیں رکیں گے، ورلڈ پریشر بھی آئے گا، دنیا جہان سے ریزسٹنس بھی ملے گی۔ دیکھیے، انہوں نے ایک تانا دیا ایران کو کہ یہ تو 40 سال سے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے، تو وہ کیوں لگا رہا تھا؟ کسی نے سوچا؟ کیا آپ نے وہاں پر ریولوشن کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کیا؟ کیا آپ نے ایران کو اکسا کے 10 سال تک گلف وار نہیں لڑوائی؟ آپ کے خلاف نعرے لگانے کا تو حق ہے ان کے پاس، جواز ہے ان کے پاس۔ آپ نے کس طریقے سے ایران کی سوسائٹی کو، ایران کے ریولوشن کو، ایران کی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اس لیے نعرے لگتے ہیں۔ آپ کی پالیسیاں تب بھی غلط تھیں، آپ کی پالیسیاں آج بھی غلط ہیں۔ اب آ جائیے جناب، ان کو اس تمام تر گفتگو جو ہم نے سنوائی بھی ہے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے علی خامنائی نے۔ جی، پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کدا تو اتنے خوفناک نتائج نکلیں گے کہ تاریخ لکھی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم مسلط جنگ اور نہ ہی مسلط کرتا امن کو قبول کریں گے. یہ بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بولا گیا ہے, پوزیشن آف ویکنس سے نہیں بولا گیا ہے. نیتن یاہو اور اس کے حواریوں کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا, نہیں کیا جانا چاہیے, بیکاز he has killed so many of the Palestinians and he is now killing the Iranians. تو why should he be pitted? ٹرمپ ہم سے ہار ماننے کی توقع نہ رکھیں اور خود کو اور امریکہ کو خوفناک انجام سے بچائیں. جی Now these are categoric words. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کھلی دھمکیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایران کے مزاج سے, یعنی ایرانی قوم کے مزاج سے واقف ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ نہ تو ہم دھمکی آمیز لہجے میں بات برداشت کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب صہیونی ریاست پر, صہیونی لوگوں اور مائنڈ سیٹ پر رحم کھانے کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے, اور اب سخت ترین جواب دینا ناگزیر ہے. جی میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جو بھی رہبر انقلاب کہتے ہیں ایرانین قوم کے لیے, اس کے اوپر اعتماد, اعتبار اور عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. جی تو ان کے یہ الفاظ جو ہیں, ان کو مطلب ہے آپ خالی خلی الفاظ مت سمجھیں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ چونکہ نیتن یاہو اور یہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی جان کو آئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں, وہ نیتن یاہو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے وغیرہ وغیرہ ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے سنا تھا کچھ دن پہلے کہ جی وہ سازش تھی نیتن یاہو کی, لیکن امریکہ نے اس کو تھوٹ کر دیا تھا, ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے اپنے سارے اختیارات جو ہیں وہ پاسداران کے سپرد کر دیے. پاسداران آر ریولیوشنری گارڈز, ان کا بنیادی اگر انگریزی زبان میں ترجمہ کریں تو دیٹ از گارڈز آف دا ریولیوشن. جی یہ وہی جو پاکستان نے کیا تھا. یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ, بہت کمیٹڈ فورس ہے. یہ عام فوجیوں کی طرح سے نہ ہتھیار پھینکتے ہیں, نہ یہ چوائس ہے ان کے پاس. جی انہیں یا دشمن کو ہلاک کرنا ہے اور یا خود اپنی جان دے دینی ہے. تو ان کو اختیارات دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب نیتن یاہو کی تو خیر نہیں ہے. جی خیر صاحب, یہ جو خامنہ ای کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور کوئی پپٹ گورنمنٹ لائی جاتی ہے تو کیا ایرانی لوگ اس کو سپورٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں بتایا کہ کیا سیکیورٹی ٹیئرز ہیں ایران کے. ایران ہیز 5 to 7 سیکیورٹی ٹیئرز. امریکہ اور ویسٹ اپنی پوری کوشش کے باوجود آج تک 2 سے زیادہ کو پینیٹریٹ نہیں کر سکے. 2 کو پینیٹریٹ کر کے کیا کرایا انہوں نے کہ کچھ لوگ جو پرانے شاہ کے وفادار تھے یا وہ لوگ جو موساد کے ایجنٹ تھے, انہوں نے کچھ شہروں میں احتجاج کیے. جی لیکن وہ احتجاج پھر الٹیمیٹلی اپنا دم توڑ گئے. جی لیکن بخاری صاحب ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہے, تو کیا پھر یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہوتا اور نیتن یاہو کو علم میں ہوتا تو اب تک اس کو چھوڑ دیا ہوتا انہوں نے؟ کیا انہوں نے پہلے لیڈرز نہیں مارے ہیں, شہید نہیں کیے ہیں؟ کیا فوجی لیڈر, پاسداران کے لیڈر, کیا سائنسدان ان کو اسیسینیٹ نہیں کیا ہے؟ کیا اسماعیل ہانیہ کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے؟ وارننگ دی تھی کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے. تو اگر ان کے بس میں ہوتا, ان کے اختیار میں, ان کے علم میں ہوتا تو وہ اب تک یہ کر چکے ہوتے. ایسا کرنا بالکل وہاں پر ممکن نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں بیٹھے ہیں, دس از گروپنگ ان دا ڈارک. یہ بڑی اصطلاح ہے انگریزی کی, اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنا. یعنی یہ درفنتنی چھوڑنا, جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں, یہ درفنتنی چھوڑی ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میں نے کہا وہ اب تک اس یعنی اپنے ارادے پر عمل کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے جی. آ جائے جناب, اب دوسری طرف کیا صورتحال ہو رہی ہے کہ میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے تنگ آ کے جو بربادی کے مناظر اور امیجز پوری دنیا تک اب پہنچ رہے ہیں, نیتن یاہو نے الٹیمیٹلی امریکہ سے مدد کی بھیک مانگی ہے. وہ جو انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر کوئی 40 منٹ سے 50 منٹ تک یہ کہا کہ اب ہمیں بچائیں. یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو کی, اس کی حکومت کی, اس کی فوج کی, اس کے عوام کی جو حالت ہے اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بھی. جی اس کے عوام کا یہ حال ہے کہ وہ کشتیوں میں بیٹھ کے اسرائیل سے فرار ہو رہے ہیں. یہ بات ہوا میں نہیں ہے, لوگ بھاگے ہیں وہاں سے جان بچا بچا کے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے اس سے سرکمسیز ہوئی تھی تو اس وقت جو آ کے باہر سے سیٹلرز تھے وہ اتنی تعداد میں بھاگے تھے کہ ایئرپورٹس پر پیر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی.
جی. فلائٹیں چوک ہو گئی تھی. تو یہ تو اس کی قوم کا حال ہے, ٹھیک ہے جی. اور کوئی اسرائیلی اخبار جو ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں. یہ صورتحال ان کے سامنے. نیتن یاہو از ناؤ آن دا فیٹ. اطلاعات یہ ہیں جو ویسٹ میں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے وہ یہ کہ ایک حملے میں تو نیتن یاہو کا بیٹا جو ہے وہ جان سے گیا ہے, جس کی شادی ہونے والی تھی, جو پوسٹ پون ہوئی تھی. اور آج جو میں رپورٹ سن کے آیا ہوں, دعا تو میری ہے کہ اللہ کرے یہ سچ ہو, وہ کہتے ہیں کہ زخمی ہوا نیتن یاہو بھی ایک حملے میں. تو ان کو تو اپنی جان کے بلالے ہیں, چھیڑ تو لیا انہوں نے. ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہ گھنٹوں کی کاروائی ہوگی, وہ ول جسٹ واک اوور ایران. جی. لیکن وہ لوگ جو ایرانین نیشن کو جانتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے انقلاب کو قریب سے دیکھا اور سمجھا ہے, ان کو کبھی بھی ان دھمکیوں کے اوپر اعتماد نہیں تھا. جی بخاری صاحب, جس طرح سے کل بھی ہم بات کریں تو اب جرمن چانسلر نے بھی یہی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام اس کو ختم کر سکتا ہے. اس کو اگر جوہری تنصیبات پر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ایران کے پاس کیا آپشنز بچتی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے بھی علم میں اتنا ہی ہے کہ جو اسرائیل کے نیوکلیر آرسنلز ہیں وہ کہاں رکھے ہوئے ہیں. جی. تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوگی. یہ آپ آئیے, جو وہ فردو کا جو ایٹمی تنصیبات ہیں, کیجیے ان کے اوپر حملہ, اینڈ دین بی ریڈی. ناٹ اونلی نیتن یاہو, ہیز ٹو بی دین اسٹینڈ وارنڈ, کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا, ہمارے نیوکلیر تنصیبات کے اوپر شدید حملے ہوں گے, تو پھر کوئی فوجی اڈا امریکہ کا بچے گا نہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا, عراق سے. جی. یعنی کسی پوزیشن آف ویکنس سے ایرانین نہیں بول رہے ہیں. اس کو چھوڑیے, ابنائے ہرمس